अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। 2 से 3 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई हैं। इमरान खान का जो तोशाखाना का केस है उसमें इमरान खान ने अपने वकला के ज़रिए इस्तदा की हुई है कि जब तक तोशाखाना की मेन अपील का फ़ैसला नहीं हो जाता उस वक़्त तक इस फैसले को मुअत्तल कर दिया जाए। इस पे नोटिस किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है अदालत की तरफ से कि अगले हफ्ते इसको समाअत के लिए मुकर्रर कर लेते हैं। आपको पता है कि इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि अगर फैसला मुअत्तल हो जाता है, जो कि 1, 2 या मैक्सिमम 3 समातों में मुअत्तल हो सकता है, तो इमरान खान इलेक्शन लड़ने के अहल करार पाएंगे। ये मैं आपको फिर दोहरा देता हूँ, अगर तो तोशाखाना का मेन अपील का फैसला आने से पहले पहले इस दरख्वास्त को मंजूर कर लिया जाता है और तोशाखाना का फैसला मुअत्तल रखा जाता है जब तक कि मेन अपील का फैसला ना हो, तो इमरान खान इलेक्शन लड़ने के अहल हो जाएंगे, यानी फरवरी 2024 का इलेक्शन इमरान खान लड़ सकेंगे। दूसरी खबर यह है कि इमरान खान के साइफर केस जो डिवीजन बेंच मियां गुल हसन औरंगजेब की क़यादत में केस सुन रहा है, उस बेंच ने कल तक स्टे बढ़ा दिया है और मजीद रिकॉर्ड तलब कर लिया है। सलमान अकरम राजा जो बड़े ज़बरदस्त दलाइल दे रहे हैं इमरान खान के वकील, उनको कहा गया है कि आप जो ये सारी कार्रवाई कलअदम करार दिलवाना चाहते हैं, यानी नोटिफिकेशन से पहले की सारी कार्रवाई जो हुई है, फर्द जुर्म जो लगी है, जो गवाहान वगैरह पेश हुए हैं, ये सब आप कलअदम करार देना चाहते हैं, ये इतना आसान नहीं है। इस वजह से अब ये दलाइल कल जारी रहेंगे। 11 या 11:30 बजे दोबारा ये समाअत शुरू होगी और सलमान अकरम राजा अपने दलाइल जारी रखेंगे। वो कोशिश ये कर रहे हैं कि 2-3 चीज़ें हासिल कर ली जाएं। नंबर 1, ये कोशिश की गई है कि अदालत में जो जज की तकर्री थी ये गैर कानूनी थी। नंबर 2, ये ओपन ट्रायल होना चाहिए। नंबर 3, अब तक जो कार्रवाई हुई है उसको कलअदम करार दिया जाए। ये इस तरह की चीज़ें हैं जिससे इमरान खान को इस केस में बहुत फ़ायदा हो सकता है। अगर इसमें से सारी ना भी मिलें, इवन 50-60% चीज़ें भी इमरान खान को इस केस में मिल गई, तो इमरान खान को बहुत फ़ायदा होगा साइफर केस में, क्योंकि एक स्पेशल जज को लाया गया बाकायदा कि तुमने बस सज़ा सुनानी है और दिलावर की तरह तुमने गलतियां नहीं करनी, बल्कि ऐसा फैसला देना है कि इतनी आसानी से सेट असाइड ना हो सके। प्लान ये है। लेकिन एक प्लान मेरे अल्लाह का है और अक्सर फ़िरौन के घर में मूसा परवरिश पाते हैं। अगर वक्त के फ़िरौनों ने तमाम जजेस को मैनेज कर भी लिया हो सकता है कि इन्हीं मैनेज जजेस में से 1-2 ऐसे जजेस निकल भी आएँ जो हक और सच पे फैसला दें, जो डट के खड़े हो जाएं। बहरहाल मैं आपको बता देता हूं जो मुझे नज़र आ रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 चीज़ें तलब की हैं, जज अबुल हसनात ज़ुल्करनैन की तकर्री का नोटिफिकेशन और सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है उसके हवाले से रिपोर्ट तलब की है। वो स्पेशल रिपोर्ट्स जिनको बुनियाद बना के इमरान खान को जेल के अंदर रख के ट्रायल किया जा रहा है, वो रिपोर्ट्स तलब की गई हैं। अब रिपोर्ट्स तो जाहिर है वो अपनी मर्जी की बनाएंगे, उसमें कुछ भी डाल सकते हैं। पाकिस्तान पर एटमी हमला होने वाला है ये भी कह सकते हैं, तो रिपोर्ट्स का तो कोई नहीं है, वो कुछ भी लिख देंगे। लेकिन ये जो तकर्री की बात है नोटिफिकेशन की, अगर तो ये कानून के मुताबिक हुआ तो फिर जज के हवाले से कम अज़ कम मेरा नहीं ख्याल कि अदालत कोई रिलीफ देगा। ओवरऑल जो बात समझ आती है वो ये है कि क्या अदालत ओपन ट्रायल तस्लीम कर लेगी इसी जेल ट्रायल को और कहेगी कि यही ओपन ट्रायल है और इसी में कह देंगे कि ठीक है, लोगों को जाने की इजाज़त दी जाए, इसको ओपन आगे से ऐसे चलाया जाए। और आपको पता है कि इजाज़त के बावजूद भी नीचे जब कार्रवाई होती है तो जो अमला है वो बात नहीं मान रहा। इजाज़त दी जाती है वकला को, लेकिन इमरान खान से मिलने नहीं दिया जाता। इजाज़त दी जाती है कि उनकी अहलिया मिले। आपको पता है कितनी रुकावटें खड़ी की जाती हैं, पेन तक अंदर आने की इजाज़त नहीं होती। इसी तरह जो ट्रायल के दौरान सूरत हाल है वो भी वहाँ की इंतज़ामिया मैनेज करेगी। हाई कोर्ट के हुक्म की क्या वैल्यू है? हाई कोर्ट हुक्म दे भी देगी तो उस पर अमल दरामद नहीं होगा। लेकिन अगर इसमें मियां गुल हसन औरंगजेब मैनेज ना हुए, बात तो वो बड़ी करते हैं, अगर वो मैनेज ना हो गए, कॉम्प्रोमाइज़ ना हो गए, तो इसमें कुछ ना कुछ रिलीफ इमरान खान को ज़रूर मिल जाएगा और ये रिलीफ इमरान खान को इलेक्शन तक सज़ा होने और नाअहल होने से बचाएगा। और अगर तहरीक इंसाफ जीती होगी तो वज़ारत उज़्मा इमरान खान के लिए कोई मसला नहीं रह जाएगी। मैं आपको सिर्फ एक बेस्ट सिनेरियो केस बता रहा हूँ। जाहिर है दूसरी तरफ जो बैठे हुए हैं इमरान खान के दुश्मन, जिन्होंने सारा निज़ाम कंट्रोल किया है, जिन्होंने नंगा नाच नचवाया है, जिन्होंने अपने कपड़े भी उतार दिए इस निज़ाम में। देखें, हमेशा ये मुल्क अमेरिका की मंशा से चलता था, लेकिन इस तरह खुल के कभी भी नहीं हुआ जिस तरह अब अमेरिका और बरतानिया यहाँ पर मुलाकातें कर रहे हैं। इस तरह खुल के कभी नहीं हुआ
کیوں یہ سب کرنا پڑ رہا ہے؟ کیونکہ عمران خان نے سب کے پردے چاک کر دیے ہیں، اسی لیے یہ سب ہوا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے عمران خان کو توفیق دی یہ ساری باتیں کرنے کی، اور عوام کے دل بھی بدل دیے، اور عوام کو بھی یقین دلا دیا کہ یہی بندہ سچ بول رہا ہے، جبکہ دوسری طرف والے جھوٹ بول رہے ہیں۔ ورنہ ریاستی سطح پہ بولی گئی بات کا کبھی پاکستان کی عوام نے انکار نہیں کیا۔ یہ پہلی دفعہ ہے کہ عوامی سطح پہ ریاست کو جھوٹا سمجھا جا رہا ہے، یہ پہلی بار ہوا ہے، حالانکہ یہ ہمیشہ سے جھوٹی رہی ہے۔ الیکشن مینج ہوتے رہے ہیں، لوگوں کو کٹ پتلیاں بناتے رہے ہیں، ججز کنٹرول، پولیس کنٹرول، بیوروکریسی کنٹرول، ہر چیز کنٹرول کر کے ہمارا استحصال ہو رہا ہے، اور ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ یہ نظام شریفوں اور زرداریوں نے قبضے میں لیا ہوا ہے، حالانکہ انہوں نے قبضے میں نہیں لیا ہوا۔ جن لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے اب بھی انہی کا قبضہ ہے۔ اب پہلی بار عوام کو یہ پتہ چلا ہے، ہماری آنکھوں سے پردے ہٹ گئے ہیں۔ اس کے بعد اگر ایک دو جج بھی کھڑے ہو جائیں، سٹینڈ لے لیں، تو معاملات بہت بہتر ہو سکتے ہیں عمران خان کے لیے۔ صرف سٹینڈ لینے کی بات ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی بڑی ویلیو ہے، اگر یہاں کے جج سٹینڈ لیتے ہیں تو میں کہتا ہوں بازی پلٹ جائے گی۔ آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ کو بھی مکمل اپنے کنٹرول میں رکھنے کے لیے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کو نکالنا بڑا ضروری ہے۔ یہ جو 3 ججز کی کمیٹی بنائی گئی ہے، یہ جو معاملہ ہے یہ بڑا اہم ہے، اس پہ نظر رکھیے گا، کیونکہ آگے جسٹس اعجاز الاحسن نے چیف جسٹس بننا ہے، اس کے بعد منصور علی شاہ نے، اور اس کے بعد جسٹس منیب اختر نے۔ یہ چاہتے ہیں کہ 3 ممبر کمیٹی ایسی ہو کہ اس میں ہمیشہ 2 لوگ کمپنی سرکار کے ہوں، جیسے ابھی سردار طارق اور فائز عیسیٰ ہیں 3 کی کمپنی میں، جبکہ اعجاز الاحسن اس کمپنی کی بات نہیں مان رہے، لیکن 2 لوگ اپنے رکھے ہوئے ہیں، یعنی بینچ بھی وہی بنائیں، سو موٹو لینا ہے یا نہیں لینا وہی ڈیسائیڈ کریں۔ جب اعجاز الاحسن آئیں گے تو ان کی کوشش یہ ہے، اگر اعجاز الاحسن کو آنے دیا جاتا ہے، انہیں روکنے کی کوشش نہیں کی جاتی، اگر تو نواز شریف کو کسی طریقے سے اکیلے لڑوا کے اور ایبسلوٹ میجورٹی دلوا دی جاتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ ایکسٹینشن دے دی جائے قاضی فائز عیسیٰ کو، ہو سکتا ہے مدت ملازمت 3 سال بڑھا دی جائے جج کی، کچھ بھی ہو سکتا ہے ابھی۔ لیکن اگر اعجاز الاحسن اکتوبر یا نومبر 2024 میں چیف جسٹس بنتے ہیں تو جو 3 ممبر کمیٹی ہوگی، ان کی کوشش یہ ہوگی کہ اس میں ان کے اپنے بندے ہوں۔ تو مظاہر علی اکبر نقوی کو اس تناظر میں آپ نے دیکھنا ہے، اور کچھ اور ججز کو بھی ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے اس حوالے سے، کیونکہ کمیٹی کنٹرول کرنا ضروری ہے، ورنہ 100 موٹو لے لیا کمیٹی نے اور اس نے ایک تگڑا بینچ بنا دیا تو آگے بڑی ایکسٹینشنوں کے منصوبے، ملک پہ قبضے کے منصوبے سارے خاک میں مل جائیں گے۔ پھر معاملہ 2025 کی ایکسٹینشن کے لیے بھی کلیئر رکھنا ہے، جب منصور علی شاہ چیف جسٹس ہوں گے۔ منصور علی شاہ قاضی گینگ کے ہیں اور کمپنی کے جج ہیں، لیکن جو 2 ممبر کمیٹی ہوگی ان کے ساتھ مزید اس میں کم از کم 1 جج اپنا چاہیے۔ تو ان ساری چیزوں کو آپ نے ڈاٹس کنیکٹ کرنا ہے، اعجاز الاحسن، منصور علی شاہ اور منیب اختر، ان ساروں کا تسلسل چاہیے کہ 2 ججز اپنے ہوں اس کمیٹی میں۔ تو مظاہر علی اکبر نقوی اس ٹائم انڈر اٹیک ہیں، ان کے ڈکلیئرڈ اثاثوں پر کیس بنا دیا گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے جیسے قاضی کے انڈکلیئرڈ اثاثے نکل آئے تھے جو قاضی نے کہیں ظاہر نہیں کیے تھے، اچانک پتہ چلا کہ لندن میں ان کے گھر بھی ہیں، 1 سے زیادہ پراپرٹیز ہیں، پھر آج تک یہ پتہ نہیں چل سکا کہ وہ پیسے کہاں سے کمائے گئے جن سے وہ لندن کی جائیدادیں خریدی گئیں، لیکن وہ کیس ٹیکنیکلٹی کی بنیاد پر ختم ہوا، در حقیقت وہ کمپنی کے ساتھ ڈیل کی وجہ سے ختم ہوا تھا۔ آج مظاہر علی اکبر نقوی جو کہ نہیں بات مان رہے طاقتوروں کی، ان کے دور میں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے اس معاملے کو چیلنج کر دیا ہے سپریم کورٹ میں، اور بڑے تگڑے وکیل کیے ہیں، خواجہ حارث جیسے وکیل کیے ہیں انہوں نے۔ دیکھتے ہیں کہ یہ وکلاء ان کا کیس کیسے لڑتے ہیں سپریم کورٹ میں، کس طرح معاملات چلتے ہیں، کیونکہ بینچ سنتا ہے یہ کیس۔ کون سا بینچ سنتا ہے یہ کیس؟ کیونکہ سپریم جوڈیشل کونسل جس میں جتنے بھی ججز بیٹھے ہیں، کم از کم ان میں سے کسی جج کو بھی یہ کیس نہیں سننا چاہیے جس میں قاضی صاحب خود ہیں، طارق مسعود صاحب ہو سکتے ہیں، بے شک اعجاز الاحسن بھی نہ سنے، لیکن ان میں سے کوئی جج نہیں ہونا چاہیے، باقی جو بھی ججز ہیں وہ کیس سن لیں۔ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ایک جج کو رستے سے ہٹانے کے لیے باقی سپریم کورٹ کے ججز اعلی کار بنتے ہیں یا سٹینڈ لیتے ہیں۔ وہی چیزیں جو قاضی صاحب کے معاملے میں حرام تھیں، وہ اب کیونکہ قاضی کا مخالف جج ہے تو وہ ساری حلال ہو گئی ہیں، اور یہ منافقت ہے جس سے ہر ایک کو نفرت کرنی چاہیے۔ پھر قاضی صاحب سپریم کورٹ میں صرف بیکریوں کے کیسز سن رہے ہیں، طلاق اور خلا کے کیسز سن رہے ہیں، لیکن جو ملکی لیول پر سپریم کورٹ کا کام ہے آئین اور قانون کا تحفظ کرنا، اس کا ایک کیس بھی نہیں سن رہے۔ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ جلد ایک پٹیشن آئے گی کہ 8 فروری کو الیکشن کروانا ممکن نہیں ہے،
اور یہ اس کو بھی لٹکا کے رکھیں گے یہاں تک کہ واقعی 8 فروری کو الیکشن کروانا ممکن نہیں رہے گا. لیکن دیکھتے ہیں, عمران خان کو عدالتوں سے ریلیف ملنا چاہیے. قانونی طور پر یہ چیز عمران خان کے وکلاء نے سامنے رکھ دی ہے. اگر کوئی جج میرٹ پر فیصلہ دیتا ہے تو اس کو بھی متنازع بنانے کے لیے شوشے چھوڑے جا رہے ہیں. میں نام نہیں لینا چاہتا ایک ٹاؤٹ کا جو یہ کہتا ہے کہ عمران خان کو امریکہ سے بھی معافی مانگنی پڑے گی, اور پاکستان میں جو امریکہ کے نمائندے ہیں جو پاکستان کو امریکہ کے بہاف پر کنٹرول کرتے آئے ہیں 75 سالوں سے, ان سے بھی معافی مانگنی پڑے گی ورنہ ضمانت بھی نہیں ملے گی. یہ شوشے چھوڑے جا رہے ہیں تاکہ کل کو اگر ضمانت مل بھی جاتی ہے, کوئی ایک آدھ جج سٹینڈ لے لیتا ہے تو کہا جائے گا کہ اس نے پردے کے پیچھے معافی مانگ لی, پاؤں پکڑ لیے تھے. عمران خان کو ناظرین اکرام ابھی مزید قریبی لوگ چھوڑنے والے ہیں اور چھوڑیں گے مزید, لیکن ابھی جو ہے وہ فیصلہ جو ہے وہ کرنا جو ہے وہ باقی ہے, کیونکہ آزادی کے لیے جد و جہد کرنی پڑتی ہے. فلسطینیوں اور کشمیریوں سے ہمیں جو ہے وہ سبق سیکھنا چاہیے کہ حالات ان کے خلاف ہیں, بظاہر ان کی جیت کا کوئی چانس نہیں ہے. دنیا کی طاقتور ترین آرمیز سے وہ نہتے لوگ لڑ رہے ہیں لیکن ڈٹے ہوئے ہیں. تو آپ کو کون سی چیز مقابلہ کرنے سے روکتی ہے؟ کم از کم الیکشن والے دن گھر سے نکل کر ووٹ ڈالنے سے کیا کچھ روک سکتا ہے آپ کو؟ اپنے اندر وہی جذبہ پیدا کریں. یہ الیکشن پاکستان کی آزادی کے لیے ہیں. یہ الیکشن وزارت عظمیٰ یا وزارت اعلیٰ کا فیصلہ نہیں کریں گے, یہ فیصلہ کریں گے کہ ملک امریکہ کی مرضی سے چلنا ہے یا پاکستانیوں کی مرضی سے. تو یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. تو ناظرین اکرام, آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.